السلام علیکم۔ دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ اچھی اور بری خبروں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھی خبریں آ رہی ہیں حکومت کی جانب سے، بری خبریں آ رہی ہیں اپوزیشن یعنی کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس وقت $57 ملین پاکستان میں زر مبادلہ آیا ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے، اور اس وقت جو پاکستان ہے اس میں پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں رقم آئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت میں بہتری آئے گی۔ اسٹیٹ بینک کے اندر جو پیسہ آیا ہے اس کی وجہ سے جو دیگر معاملات ہیں اس میں بھی استحکام آ سکتا ہے۔ جبکہ اپوزیشن کی بات کریں یعنی کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھیوں کی بات کریں تو شوکت ترین صاحب کا کہنا ہے کہ 1 جولائی سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو جائے گا اور 40% اضافہ متوقع ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ تو خانہ پوری تھا، اصل مہنگائی تو اب آئے گی اور اگلے سال عوام کو صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ کس قدر مہنگائی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف احسن اقبال صاحب جو کہ حکومتی نمائندے، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا بس نہیں چلتا کہ بغیر ثبوت کے ہی نواز شریف سمیت جو اس وقت حکومت میں لوگ موجود ہیں انہیں جیلوں میں ڈلوا دیا جائے۔ حماد اظہر کہتے ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی طرف جائے، لیکن جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ پاکستان کو دلدل اور کھائی کی طرف لے کر جا رہی ہے، پاکستان کا مستقبل بہتر بنانا ہے تو پھر ان امپورٹڈ حکومت کو ہٹانا ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب جو اس وقت حکومت میں موجود لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سلیکٹڈ کو ہٹایا ہے، یہ ہمارا جو ایک بڑا کارنامہ ہے اور اس کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ اب بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن جو بگاڑ پیدا کر کے گئے خان صاحب اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری بات کریں گے جو کہ انتخابات کا سلسلہ جاری ہے، جس میں بلدیاتی انتخابات ہوں، ضمنی انتخابات ہوں، NA 240 کا مارکہ ہو، جہاں پر PSP اور تحریک لبیک کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی جماعتیں آمنے سامنے تھیں۔ اب ہونے جا رہا ہے 245 میں جو کہ ضمنی انتخاب ہوگا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی سیٹ پر۔ وہاں پر کیا صورتحال ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف جس نے 240 پر جو ہے اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا، کیا 245 پر جو کہ انہی کی سیٹ ایک طرح سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جیتے تھے وہاں پر اپنا امیدوار کھڑا کریں گے؟ اور اگر کھڑا کرتے ہیں اپنا امیدوار تو وہاں پر کیا صورتحال بنتی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جناب فیاض خان صاحب۔ فیاض صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں وجاہت صدیقی صاحب۔ وجاہت صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اس وقت جو حکومت کو دیکھیں یا اپوزیشن کو دیکھیں تو جس طرح کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں حکومت جو ہے وہ خوش ہے کہ ہم نے بہترین کارنامے انجام دے دیے ہیں، IMF سے جو مذاکرات ہیں وہ بہتری کی طرف جا چکے ہیں، ہمیں جو ہے وہ قرض ملنے والا ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے جو کہ خان صاحب ہیں اور ان کے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ میں پہلے آپ کا موقف جاننا چاہوں گا، کیا کہیں گے فیاض صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے اللہ بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں، بے شمار سلامتیاں نازل فرمائیے ہم مسلمانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر۔ وقار بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تو جتنے بھی ادوار جمہوری حکومتوں کے گزرے ہیں ہم تو یہی سنتے ہوئے آئے ہیں کہ IMF سے قرضہ لے کے ملک کو چلانا ہے، تو کوئی مضبوط حکمت عملی میں نے نہیں دیکھا اس 14 سال کی جمہوریت میں کہ کسی حکومت کے پاس ہو اور انہوں نے IMF سے نکلنے کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھائے ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملک قرضوں پہ ہی چلا رہے ہیں آپ، تو مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ایز اے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے کہ آپ کا جب دل کرتا ہے آپ عوام کے اوپر انکم ٹیکس کی مد میں، سیل ٹیکس کی مد میں، پیٹرول کی مد میں من مانے یعنی کہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ پیٹرول انہوں نے اپنے حساب سے آپ کے سامنے جس طریقے سے مہنگا کیا، پچھلی گورنمنٹ بھی یہ بتا رہی تھی کہ بھائی پیٹرول مہنگا کرنا ہے، انہوں نے بولا نہیں ہم ٹھیک کر دیں گے، ہم IMF سے اپنی شرائط پہ قرضے لیں گے۔ تو اب پتہ یہ لگا کہ انہوں نے تو آپ کے ایئرپورٹس گروی ہیں، آپ کی مین شاہراہیں انہوں نے گروی رکھ دی ہیں، آپ کے پورٹس، سی پورٹس انہوں نے گروی رکھ دی ہیں۔ اب رہ کا گیا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ IMF نے اب کون سی شرائط پہ ان کو قرضہ دیا ہے اور کون سی شرائط پہ۔ اول تو جتنی بھی جمہوری حکومتیں آئی ہیں انہوں نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کن شرائط پہ قرضہ لیا،
اور براہ راست ایک غریب آدمی اس کے نشانے پہ آتا ہے، اس کے بوجھ تلے، گردوں کے بوجھ تلے آتا ہے. اب یہ اپنے ایکسپینس، اپنے اخراجات، میرے نزدیک جو بیسک قرضے جو خرچ ہوئے ہیں وہ تو ان پارلیمنٹ پہ بیٹھی ہوئی اشرافیہ کے اوپر ہوئے ہیں یا ان بیوروکریٹس کے اوپر ہوئے ہیں جو اتنی مراد لے رہے ہیں حکومت پاکستان سے. غریب آدمی کے اوپر وہ قرض نہ تو لگا ہے اور نہ وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ قرض لے کے انہوں نے کوئی پاکستان کے عوام کے لیے کوئی انہوں نے، یعنی مہنگائی کی جو شرح بڑھتی جا رہی ہے اس کے پیچھے بھی یہ امیر طبقہ آپ کہہ رہے ہیں. لیکن شہباز شریف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امیروں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، غریبوں پہ نہیں لگا. بھائی شہباز شریف تو یہ بھی کہہ رہے تھے پشاور جلسے میں کہ میں تو اپنے کپڑے بیچ کے، تو بھائی آپ کپڑے کیوں بیچ رہے ہیں؟ آپ اپنی جو اتنی بڑی بڑی آپ کی جاگیریں آپ یہ بیچیں نا پہلے. اگر آپ اتنے اس عوام کے ہمدرد ہیں، آپ اتنے اس عوام کے خیر خواہ ہیں، یہ جو بلاول ہاؤس بنے ہوئے ہیں، یہ جو جاتی عمرہ پہ اتنے بڑے محل بنے ہوئے ہیں، آپ یہ بیچ کے آپ اس ملک کا قرض اتارے نا، اس قوم کو ریلیف دینا. اب یہ بتائیں نا کہ ایوان صدر میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں، ہماری پارلیمنٹ میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں، ایوان وزیر اعظم میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں، گورنر ہاؤسز میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں، یہ سی ایم ہاؤسز میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں. پہلے ان کی ڈیٹیل تو عوام کو دیں، بتائیں نا. عوام پہ تو آپ صرف مہنگائی کا بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں اور یہ کم نہیں ہو سکتی، اور یہ چیز کم نہیں ہو سکتی. آپ اپنی چیزیں بتا نہیں رہے. آپ کے شاہ خرچیوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی. کوئی اور حکومت آ جائے تو بہتری آ جائے گی. نہیں کوئی اور حکومت تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارا موجودہ پارلیمانی نظام ہے یہ اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں اور اس میں جو جمہوری قوتوں کے، جمہوریت کے نام پہ جو قوتیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہونے دے رہی. آپ ادھر فرشتوں کو بھی لا کے بٹھا دیں گے اس نظام کے تحت، وہ نہیں ریلیف دے سکتے. ایک عام آدمی کا مسئلہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں، ایک عام آدمی کے مسئلے کا حل یعنی کہ نچلی سطح پہ سینسس کی بنیاد پہ پیسے کی تقسیم ہے، وسائل کی تقسیم ہے. وسائل کی تقسیم کی جائے تو پھر جو ہے وہ بہتری کے امکانات ہیں. وجاہت صدیقی جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ جب خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں موجود بھینسیں بیچ دی تھیں اور گاڑیاں بیچ دی تھیں اور کہا تھا کہ میں مہنگائی کے اندر کمی بھی لے کر آؤں گا. یہ سارے اقدامات انہوں نے کیے، لیکن جناب مہنگائی بڑھتی چلی گئی. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کو مورد الزام اب تحریک انصاف ٹھہرا رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور اپنا موقف پیش کرنے کی جو ہے وہ آپ نے دعوت دی ہے. میں اس کو سب سے پہلے کلیئر کروں کہ جو بھینسیں نیلام ہوئیں، جو گاڑیاں نیلام ہوئیں اور جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا وہ ہمارے منشور کا حصہ تھا. اس سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ اگر بھینسیں بیچ کے کوئی ملک کا قرضہ اتر جاتا یا گاڑیاں بیچ کے ملک کا قرضہ اتر جاتا. بیسیکلی وہ ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی، بتانا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ جو ایلیٹ رولرشپ ہے اس کے خلاف ہیں. اور وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا اپنے پورے ٹینیور کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک اینیکسی میں رہیں جو کہ ملٹری وہ جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں صاحب کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا اسٹاف ہوتا ہے بیسیکلی ان کا جو گھر تھا وہاں پر خان صاحب نے 3.5 سال گزارے. خان صاحب مین پرائم منسٹر ہاؤس جو تھا وہاں پر نہیں رہے، وہ باؤنڈری میں بالکل ضرور تھا، اس پیرامیٹر میں تھا، لیکن خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہے. نہ انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہاں کے پرکس اینڈ بینیفٹس انجوائے کرے، ایون دو کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ اوور آل جو ہے وہ 29% اور پھر اس کے نیکسٹ ایئر 40% جو ہے وہ کم کیا گیا، جس کے اندر فورن ٹورز آپ دیکھ لیں. یہ سارا جو ہے وہ بیسیکلی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خان صاحب نے اس لیے کیا کہ انہوں نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کرنا تھا، بتانا تھا عوام کو کہ دیکھیں اس غریب ملک کا وزیر اعظم کو زندگی ایسے گزارنی چاہیے. مثال دے رہے تھے وہ کہ ہیلی کاپٹر میں جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے بنگالہ جائیں اور اس کے بعد کے پی میں جو ہے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے رہیں. تو سر یہ کیا وجہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کون سی مثال؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں نا لوگ کرٹیسائز اس چیز کو کرتے ہیں کہ بھائی خان صاحب بنگالہ جو ہے وہ اس میں چلے گئے، ہیلی کاپٹر میں چلے گئے. اصل میں بیسیکلی اگر آپ جو پروٹوکول کی گاڑیاں جو کہ وزیر اعظم کو ملی ہوتی ہیں اور جو پروٹوکول جو وزیر اعظم کا ایک لا کے اندر جو پروٹوکول ہے آپ اس کا ایکسپینس نکالیں اور آپ ہیلی کاپٹر کا ایکسپینس نکالیں. 1 ارب روپے کے قریب خرچہ کیا انہوں نے. کتنے سال؟ 3.5 سال. 3.5 سال میں. اچھا اس سے پچھلے ٹینیور میں نواز شریف صاحب کا کیا خرچہ تھا؟ تو لگ بھگ. لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ جو خان صاحب ایگزامپل سیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ میں سائیکل پہ آؤں گا اور جاؤں گا. نہیں تو وہ سائیکل پہ نہیں آ سکتا. سائیکل کا ذکر عمران خان نے خود کہیں نہیں کیا تھا. یہ تو یہی ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں، آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سراہنا چاہیے ان چیزوں کو جو کہ فیکٹس ہیں نا، فیکٹس ڈونٹ لائی. آپ نے 40% جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ کم کیا ہے
تو یہ تو اسٹیٹس ہے. اچھا، ابھی جو موجودہ حکومت نے جو پیٹرولیم پرائسز بڑھی ہیں، پیٹرول کرائسز آیا ہے، اس میں اپنے 40% جو پیٹرول ہے اس کو انہوں نے منہا کر دیا ہے. تو یہ جو ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ سندھ حکومت ہو، شہباز شریف ہو، پنجاب حکومت ہو، یہ آپ کے خیال میں بہتر ہے؟ سر مجھے تو پہلے ایک بات بتائیں نا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو شہباز شریف کا آن ریکارڈ بیان موجود ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے غریب پس رہا ہے. 2 مہینے کے اندر اگر تو 80% پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر لیں کہ اچھا یہ معاملہ یہاں رکا نہیں ہے. میں آپ کو آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ رکا نہیں ہے. یہ 300 روپے تک جائے گا پیٹرول اور ابھی کچھ منتھس میں ہی جائے گا. اور اگر تو اور یہ آپ لوگوں کو پتا ہے، پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے سارے معاہدے کیے تھے، تو آئیڈیا ہے کہ معاہدے دیکھیں، معاہدے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے معاہدے کیے تھے. کوئی اس قسم کا کوئی معاہدہ جو ہے وہ یہ میڈیا کو یا سامنے رکھ دینا، پتہ لگے کہ کون سا معاہدہ ہے، ہمیں تو نہیں اس کا علم ہے. دوسری چیز کہ جہاں تک بات ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہوا تھا تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی کیا ان کو یہ بات نہیں پتا تھی؟ تو پھر یہ کیسے کلیم کر رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں آنے کے بعد کیا کریں گے اور کیسے جو ہے وہ ایک دم پیٹرول کو 70 روپے پہ لے جائیں گے؟ بالکل صحیح ہے. اور اس پہ یہ بھی ضرور بات کی جائے گی کہ انہوں نے جو اچھے اقدامات کیے کم از کم اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے، جو برے اقدامات کیے اس کی تنقید کرنی چاہیے. جو اچھا کرے گا اس کی تعریف. بالکل صحیح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں مسرت نیازی صاحبہ، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسرت صاحبہ خوش آمدید کہوں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسرت صاحبہ، اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو سابق وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب، ان کا کہنا ہے کہ 28% پہ مہنگائی ہے جو کہ 35 سے 40% تک جائے گی. انہیں تمام فیکٹس اینڈ فگرز معلوم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی تو مزید بڑھے گی. کیا اقدامات کر رہی ہے حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں اقدامات بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ملکی خزانے میں اس تبدیلی سرکار نے کچھ چھوڑا نہیں اور بلند دعوے تو کرتے رہے، چاہے وہ کنٹینر پہ تھے، اور جب کنٹینر سے اتر کے وزیر اعظم پاکستان بنے تب بھی ان کے دعوے اور ان کی جو کھوکھلے باتیں تھی وہ یہی تھی. لیکن جو اس نہج پہ وقار بھائی ان لوگوں نے اس ملک کو پہنچایا، اور جب جو معاہدے کیے، جب انہیں کوئی چیز ملا کرتی تھی چاہے کسی بھی ملک سے قرضے کی صورت میں، تو ایک دن پہلے کہنا شروع کر دیتے تھے کہ جی خوشخبری آنے والی ہے. ٹھیک ہے، اور وہی خوشخبری جس کو یہ خوشخبری کہتے تھے، وہ اگر موجودہ گورنمنٹ کو یا اس خان صاحب سے پہلے کی گورنمنٹ کو اگر کوئی ملک قرضہ دیتا تھا تو یہ کہتے تھے یہ بھیک ہے. تو ان کا تو معیاری دور ہے، ان سے میں کیا بات کہوں نا. بات دراصل یہ کہ معاہدے کر کے گئے خان صاحب، اور آئی ایم ایف سے اس قدر غلط معاہدے انہوں نے کیے، اور اس کے اوپر بقول ہم نہیں کہہ رہے، خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی مجھے اگست سے خبر تھی کہ جی میری گورنمنٹ جانے والی ہے، اور میں بار بار بتاتا بھی رہا ہوں کہ جی گورنمنٹ میری جانے والی ہے، اس کو بچایا جائے، میں اس کو صحیح سمت میں لے جا رہا ہوں. دیکھیں بات یہ، اگر آپ صحیح سمت میں لے جا رہے ہوتے تو ملک اس نہج پہ نہ پہنچتا. آج جو کچھ بھی ہے، جس کا خمیازہ 22 کروڑ عوام اور یہ موجودہ گورنمنٹ بھگت رہی ہے، اس کے پس پردہ جو بھی کارنامے ہیں وہ خان صاحب کے. ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ جی آئی ایم ایف سے اگر ہم نے کوئی ڈیل کی ہے تو اس کو سامنے لایا جائے. جی بالکل، یہ زیادہ مناسب رہے گا، سامنے لے کر آ جائیں معاہدے. بالکل دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ وقار بھائی یہ انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح سے میرے خیال میں اسپریڈ اوور نہیں کیا جا سکتا جس طرح خان صاحب کہتے ہیں. اگر یہی بات جو دیکھیں جو پلیز میں آپ کو نہیں ڈسٹرب کر رہی ہوں، میری بات تو سنیں. دیکھیں اگر جس طرح خان صاحب وہ ایک لیٹر لہرا کے عوام کو کہتے تھے کہ جی یہ خط لکھا گیا ہے، یہ خط دھمکی آمیز ہے، تو پھر میں اپنے بھائی سے یہ پوچھوں گی کیا اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کر کے عوام میں ڈسٹریبیوٹ؟ اچھا میں پوچھتا ہوں، بالکل. اچھا مسرت صاحبہ، بس ایک بریک کا بھی وقت ہو رہا ہے، میں ضرور پوچھتا ہوں، بلکہ آپ سے بھی سوال یہ ہوگا کہ کیا مفتاح اسماعیل صاحب سے آپ لوگ مطمئن ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.